اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے. ماں باپ کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. ماں باپ کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایک تو یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ 15ویں پارے کے اندر موجود ہے. اور ایک ہے 13ویں پارے کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ ہم سب کو ربنا اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تمام مؤمنین کو بخش دے جس دن تو حساب و کتاب قائم کرے. اب دیکھیے ماں باپ کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کا مفہوم ہے کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. اب چاہے تو کوئی اسے کھول لے، چاہے تو جنت کے دروازے کو بند کر لے. کھولے گا کیسے؟ باپ کی خدمت کر کے. باپ کی خدمت کر کے وہ دروازہ کھل جائے گا. اگر باپ کی نافرمانی کرو گے دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. اب جنت جو ہے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اب جو چاہے اس جنت کو حاصل کر لے اور جو چاہے اس جنت کو خود سے دور کر دے. اگر کوئی ماں کی خدمت نہیں کرے گا تو جنت اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی مال و دولت عطا فرماتے ہیں اور مقام و رتبہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اجر ہے. کیسے کہ اس پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 3 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے. ایک چھوٹا تھا، 2 بڑے تھے. ان کی کچھ جائیداد بھی تھی اور ان کے پاس ایک ان کی ماں تھی جو بیمار تھی. باپ فوت ہو چکا تھا، ماں بیمار تھی. ماں بیمار کو تینوں بھائی سنبھالتے، کبھی وہ سنبھالتا کبھی وہ. لیکن جو سب سے چھوٹا تھا وہ ماں کی زیادہ قدر کرنے والا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ بڑے بھائی ماں کی خدمت نہیں کرتے، ماں کی قدر نہیں کرتے، تو کیوں نہ کوئی سودا کر لیا جائے. تو انہوں نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کے ساتھ اس بچے نے، اس لڑکے نے، چھوٹے نے، اس نے سودا کیا کہ ایسا کرتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاس مال و دولت ہے وہ تم رکھ لو اور جو ماں ہے وہ مجھے دے دو. چھوٹے بیٹے نے بڑے بھائیوں کے ساتھ سودا طے کر لیا کہ جتنا بھی مال و دولت ہے وہ تمہارا، جائیداد تمہاری، اور ماں کس کی؟ ماں میری. اس نے کہا چھوٹے نے ماں کی خدمت میں کروں گا. اب وہ چھوٹا ماں کی خدمت کرنے لگا. بڑے بھائی بڑے خوش ہوئے، چلو ماں اس کے کھاتے میں لگ گئی. ماں بیمار تھی بیچاری، بڑے نافرمان تھے. بڑوں نے مال پر قبضہ کر لیا، مال کو دیکھا، اور چھوٹے نے ماں کو دیکھا. اب بڑوں کو تو اب کوئی مورخ کوئی تاریخ میں ذکر نہیں کرتا کہ بڑوں کا کیا بنا. بڑوں کا کوئی ذکر دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ گیا، آخرت میں تو زیادہ مٹ جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں. تو چھوٹے نے کیا کیا؟ چھوٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا، کوئی ہلکا پھلکا کما کر لے آتا اور ہلکا پھلکا گھر میں کھانے کو ملتا، کھانا بناتے ہلکے پھلکے مال سے، اور باقی مال ماں کی دوا وغیرہ پر خرچ کر دیتا، ماں پر خرچ کر دیتا چھوٹا بیٹا. اب پھر کیا ہوا؟ جب چھوٹا بیٹا یہ محبت کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے، ماں بھی خوش ہوتی. ماں اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جب ماں خوش ہوتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بچہ اپنی ماں کی کتنی خدمت کر رہا ہے. پھر ماں اس کو ہمیشہ دعا دیتی کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے برکت والا رزق عطا فرمائے. یہ دعا ماں ہمیشہ چھوٹے بیٹے کو دیتی. وقت گزرتا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مر جانا ہے. ماں کی موت کا وقت آ گیا، ماں دنیا سے چلی گئی. اب چھوٹا بیٹا، اس کے پاس کوئی جائیداد کوئی کاروبار تو تھا نہیں، غریب تھا، ہلکا پھلکا کما کر لے آتا اور کھاتے گزارا کرتے. بڑے مشکل وقت کٹ رہا تھا. رات کو ایک رات خواب آیا. کسی کہنے والے نے خواب میں کہا کہ جاؤ اور فلاں پتھر کے نیچے 30 دینار رکھے ہوئے ہیں، جا کر وہ لے لو.
اب اس لڑکے نے پوچھا خواب میں ہی اس شخص جو آواز آ رہی تھی اس سے کہ کیا ان 30 دینار کے اندر برکت ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی بیوی کو یہ بتایا کہ مجھے رات یوں خواب آیا، تو بیویاں تو اللہ کی ولی ہوتی ہیں، کہنے لگی لے آؤ اٹھا کے۔ کہنے لگا نہیں، جب اس میں برکت ہی نہیں ہے تو ہم نے ان 30 دینار کا کیا کرنا ہے۔ اگلی رات پھر سویا، پھر خواب آیا کہ اس پتھر کے نیچے 20 دینار رکھے ہوئے ہیں اور جاؤ اور جا کر وہ 20 دینار لے لو۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان 20 دینار کے اندر ان میں برکت ہے؟ تو اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا، پھر وہی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا جا لے آ۔ اس نے کہا نہیں برکت نہیں ہے، ہم نے کیا کرنے ہیں۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ 10 دینار رہ گئے ہیں، آ کر لے لے۔ اس نے پوچھا برکت ہے؟ برکت نہیں ہے، پھر لینے نہیں گیا۔ چوتھی رات پھر خواب آیا کہ اس کے نیچے 1 دینار رہ گیا ہے اور جاؤ اور جا کر لے لو۔ اس نے پوچھا خواب میں ہی کہ کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ آواز نے کہا، جو آواز آ رہی تھی کہنے والے نے کہا کہ ہاں اس 1 دینار کے اندر برکت ہے۔ صبح کو اٹھا، بیوی کو بتایا کہ میں 1 دینار لینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا فائدہ، جب 30 تھے تب تو لینے گئی نہیں، اب ایک کام نے کیا کرنا ہے، جاؤ لے آؤ۔ خیر گیا اور پتھر کو اٹھایا، 1 دینار تھا اس کے نیچے، اس کو اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، چل پڑا بازار کی طرف کہ چلو بیوی ناراض تھی، کوئی آج اچھا کھانا پکائیں گے، اچھا کھانا بنائیں گے، گھر میں اچھا کھانا کھائیں گے، بیوی خوش ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے 2 مچھلیاں خریدی۔ کیا خریدی؟ مچھیاں 2 مچھلیاں خریدی، اور مچھلیاں خرید کر اور بھی سودا وغیرہ خریدا اس نے، اور وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر گیا، اس نے مچھلیوں کو کاٹنا شروع کیا، ان کا پیٹ چاک کیا، ان کے پیٹ میں سے قیمتی موتی نکلے۔ کیا نکلے؟ قیمتی موتی، ہیرے نکلے۔ وہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو قیمتی موتی لگتے ہیں۔ وہ بازار گیا اور جا کر کہا کہ بھائی ان کی قیمت کیا ہوگی، کیونکہ سچوں کا دور تھا، سچ بولنے والے لوگ اس وقت موجود تھے، جھوٹ کا دور نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے بھئی نہیں، ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، یہ تو بہت عالی شان اور بہت عمدہ قسم کے موتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کون ادا کرے گا؟ تو بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہی وقت جو اس وقت تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس قیمتی موتی ہیں، تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہ میں خریدوں گا۔ اب اس نے کہا کہ کتنے اس کے ان موتیوں کے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو بھائی ان کو، کیونکہ یہ قیمتی موتی ہیں تو میں ان کی منہ مانگا انعام لوں گا، منہ مانگی قیمت لوں گا۔ اس نے کہا کتنی؟ تو لکھا گیا مورخین نے کہ اس نے اونٹ بھر بھر کر اشرفیوں کے، دینار کے، درہم کے لیے ان موتیوں کے بدلے، اور پھر پوری زندگی وہ کھاتا پیتا رہا، عالی شان سے، ٹھاٹھ سے جیتا رہا، اسے کوئی پوری زندگی کبھی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اللہ نے اس کو انعام کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے کیا کی تھی؟ اس نے ماں کی خدمت کی تھی۔ اس نے کیا کی تھی؟ ماں کی خدمت کی تھی۔ تو آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ماں کی کیا کریں گے؟ باپ کی بھی خدمت کریں گے، ماں کی بھی خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ہم ان سے دعائیں لیں گے۔ جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی اس کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب دیکھیے، اللہ تعالی ہماری نماز بھی تب تک مکمل نہیں فرماتے جب تک ہم اپنی ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر لیتے۔ پڑھتے ہیں نا آخر میں ربنا اغفر لی ولی آئے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور کسے بخش دے؟ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ سارے بولو نا، ماں باپ کو بخش دے۔ تو نماز بھی پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر لیتے۔ تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ نماز بھی قبول تبھی ہوگی جب ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، جب ماں باپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب وعدہ کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ کہو ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔